پاسداری کی ہے، لیکن ہماری شریعت کا حسن اور خوبصورتی یہ ہے کہ ہماری ضرورت کی چیزوں کو بھی عبادت کا درجہ دیا۔ تو ٹوک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا نکاح تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مشترکہ سنت ہے۔ ہمارا یہ دین فطرت ہے، میری اور آپ کی تمام تر ضرورتوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے، اور ہماری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے بہتر سے بہتر طریقہ متعین اور تجویز کیا گیا۔ ہمارے یہاں نکاح کی تقریب ہوتی ہے، اور نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے۔ ہمارے یہاں نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے۔ یہ نکاح کے دو رکن ہیں، مرد کی طرف سے یا عورت کی طرف سے ایجاب ہو اور دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے قبول ہو۔ جیسے ہمارے یہاں نکاح کا جو طریقہ ہے وہ انتہائی صاف ستھرا، کہ اگر کسی کو اللہ نے بیٹی دی ہے، بہن دی ہے، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، اچھا رشتہ دیکھ کر کے اطمینان کر کے رشتے کا تعین ہو جائے، تو اس کے بعد لڑکی کی طرف سے اس کا ولی، لڑکی کی طرف سے اس کا وکیل آ کر کے ایجاب کرتا ہے۔ ایجاب کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے لیے اپنی طرف سے پیشکش، لڑکی کی طرف سے پیشکش ہوتی ہے کہ میں بحیثیت وکیل یا بحیثیت ولی یا قاضی یہ کہتا ہے کہ فلاں کی ولایت سے یا وکالت سے میں فلانا بنت فلاں کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، یہ ایجاب ہے۔ اور جب یہ بات سامنے آئی تو نوشا کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ اس سے زیادہ آسان اور سہل صورت نکاح کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دین بھی آسان ہے، دین کے تمام تر احکامات آسان ہے۔ اسی کے ساتھ شریعت نے جو بات پیش نظر رکھی ہے وہ یہ کہ ایجاب و قبول ہونا ہے تو نکاح ہوگا، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ وہ شرائط یہ ہے کہ مہر کا تعین ہو، مہر کا تعین ہو، اور اگر مہر کا تذکرہ نہیں ہوا ہے تو بھی مہر لازم ہے۔ اب کتنا مہر ادا کرنا پڑے گا، شریعت نے اس کی تفصیلات عطا کی ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نکاح خاموشی سے نہیں ہوگا، نکاح خاموشی سے نہیں ہوگا، نکاح کا اعلان ہوگا، اور کم سے کم 2 گواہ ہونے ضروری ہے، 2 گواہ ہونے ضروری ہے جو مسلمان عاقل بالغ ہو۔ یہ 3 شرطیں گواہوں میں پائی جاتی ہوں، ایک تو وہ مسلمان ہو، دوسرا یہ کہ عاقل ہو، اور تیسرا یہ کہ بالغ ہو، وہ سمجھتے ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ گواہوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ 2 گواہ ہونے ضروری، 2 گواہ ہو، 2 سے زیادہ گواہ ہو، نکاح کا عمل وجود میں آئے گا، نکاح ہو جائے گا۔ نکاح انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہونے کی وجہ سے صرف ہماری ضرورت ہی نہیں، شریعت نے اسے عبادت کا درجہ دیا۔ ہمارے آقا نے اپنی اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت قرار دیا ہے۔ اس لیے نکاح کرنے کے وقت نیت یہ ہونی چاہیے نکاح کرنے والوں کی، یعنی لڑکی کی بھی اور لڑکے کی بھی، دونوں کا جانبین سے یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ میرے پروردگار کا حکم ہے، فرمایا نکاح کرو تو میں نکاح کر رہا ہوں، اپنے پروردگار کی حکموں کی تعمیل کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، تم نکاح کرو، تو میں اپنے آقا کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد نیت میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں جن کی طرف اشارہ قرآن کریم کی آیات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، جیسے نکاح کو فقر اور محتاجگی کی دور کرنے کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ اسی آیت کی میں نے تلاوت کی ہے کہ سماج کے ذمہ داران اور قوم کے سرپرست اور اسی طرح خاندان کے سرپرستوں کو اس بات کا حکم ہے کہ سماج میں رہنے والی بے نکاحی زندگی گزارنے والی عورتیں اور مرد، تم ان کا نکاح کر دو، بے نکاحی زندگی مت گزارنے دو۔
یعنی یہ ذمہ داری صرف ماں باپ کی نہیں ہے، خاندان کے ذمہ داران کی ہے، سماج کے ذمہ داران کی ہے کہ وہ اپنے گھر میں اور اپنے خاندان میں پاس پڑوس میں دیکھے کہ بے نکاحی زندگی جو لوگ گزار رہے ہیں کیوں نکاح نہیں کر رہے، ان کے نکاح کا انتظام کرو، یہ حکم ہے اللہ پاک کا۔ اور یہ فرمایا کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہوگا کہ نکاح کرنے سے خرچ بڑھے گا، میں ایسے ہی تکلیف میں ہوں، فرمایا کہ یہ اندیشہ مت کرو، ان یکونوا فقراء، اگر تم محتاج ہوگے یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین کہلاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کچھ امر اعمال کی وجہ سے خوش ہو کر کے اپنے سینے سے لگا کر کے حضور نے دعا کی تھی کہ اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، کہ اللہ اس بچے کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما۔ صحابہ کرام کے درمیان بچے شمار کیے جاتے تھے، تو کم عمر کے بچے تھے، لیکن حضور کی دعا کی برکت تھی کہ دنیا انہیں رئیس المفسرین کے نام سے یاد کرتی۔ تمام تفسیر کرنے والوں کے سردار وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رزق کی کشادگی، فراخی اور مالداری حاصل کرنے کا اس سے زیادہ مؤثر کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ نکاح کرو، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ غنی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مخلوقات میں سے تمہیں کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا، ساری ضرورت اللہ اپنے خزانے سے پوری کرے گا۔ یہ ہے غنا، کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہماری چھوٹی ضرورت پیش آئی اللہ پوری کرے گا، بڑی ضرورت پیش آئی اللہ پوری کرے گا، ہمیں کسی کا محتاج نہیں رہنا دے گا۔ یہ نکاح کی برکت ہے، لیکن ہم لوگ اس کو نیت میں شامل نہیں کرتے۔ ہم نکاح کے وقت یہ نیت نہیں کرتے کہ اللہ نکاح کی برکت سے میری محتاجگی اور فقر دور کر دے، مجھے غنا کی دولت عطا کر دے۔ آدمی نیت کرے اللہ یہ نعمت عطا کرے گا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ لیکن ہم لوگ نیت نہیں کرتے۔ بڑی عمر کے جو لوگ یہاں شادی شدہ بیٹھے ہیں، اپنے نکاح کے وقت پر تھوڑا ماضی میں جا کر کے غور کرے کہ کیا انہوں نے نیت کی تھی؟ نہیں کی۔ نکاح کے موقع پر نیت کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے غنا کی دولت عطا فرما۔ نکاح کے موقع پر دعا کرنی چاہیے کہ مجھے زندگی کا چین و سکون عطا فرما۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا ہے۔ دنیا میں دو چیزوں کے ذریعے اللہ سکون عطا کرتا ہے، ایک تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دوسری بات، اور نکاح کو اللہ پاک نے فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اگر زندگی کا سکون چاہتے ہو اللہ اس میں دے گا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم اس کے ذریعے سے زندگی کا سکون حاصل کرو۔ ہمیں نیت کرنی چاہیے نکاح کے موقع پر کہ اللہ مجھے زندگی کا سکون عطا کرے۔ قرآن کریم کی آیات سے، حضور کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کرنے سے اللہ آنکھوں کو حیا عطا کرتا ہے، شرمگاہ کو پاک دامنی عطا کرتا ہے۔ جو لوگ نکاح کے موقع پر آنکھوں کی حیا اور شرمگاہ کی پاکی کا اللہ سے نیت کر کے مطالبہ کرے کہ میں نکاح کر رہا ہوں، میری نگاہوں کو اللہ پاک رکھنا، میری شرمگاہ کو زنا سے محفوظ رکھنا، قسم کھا کر کے یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ نیت کریں گے انشاءاللہ کبھی زنا کاری میں مبتلا نہیں ہوں۔ اللہ نے نکاح میں یہ برکت رکھی ہے، اپنی بیوی سے جو سکون اللہ پاک عطا کریں گے کبھی کسی عورت کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا سماج میں شادی شدہ لوگ بھی زنا کرتے، وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے نیت ہی نہیں کی تھی۔ نکاح کرنے سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا، بقیہ آدھے کی فکر کر لے، جنت میں جانا اللہ آسان کر دے۔ اور ان چیزوں کو اپنی نیت میں شامل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور پھر آگے ایک جملہ فرمایا جس کے ترجمے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جس نے جو نیت کی ہوگی اس کو وہ ملے گا۔
اچھی نیت کریں گے اچھا بدلہ ملے گا، خراب